کوئی راوی ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ انک لن تفقہ کل الفقہ حتی ترى للقرآن وجوہا کثیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک راوی ہیں ان سے، ایک اور شخص ہے ایوب سے، پوچھا کہ حل ترى للقرآن وجوہا کثیرہ، ایک کویسچن پوچھا اس کا کیا معنی ہے؟ ہوا ان یرا لہ وجوہا فیہاب الاقدام علیہ. تو انہوں نے کہا کہ ہوا حال. ہاں، یہ اہم اثر ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا. اور وہ جو آپ نے شروع میں مضمون پڑھا نا کہ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک بطن ہے، ایک پہلو سے اس کی تفسیر ہے. اچھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی تب صحیح معنوں میں فقیہ اور ایک عالم بن سکتا ہے جب وہ قرآن کے کسی بات کے کئی پہلو، کئی وجوہ، کئی محامل سمجھ سکے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کئی ایک قرآن کی ایک بات ہے، اس کو کئی پہلو، کئی محمل اس کے سمجھ سکے. ٹھیک ٹھیک. تو شاگرد نے سوال پوچھا اور پھر خود ہی ایک امکانی جواب بتایا اور اس کی انہوں نے تصدیق کر دی. اور وہ یہ ہے، وہی جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مثلاً سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے کچھ رویے بیان کر رہا ہے. تو یہ تو اس کا ظاہر ہو گیا کہ منافقین کے اندر یہ رویے تھے. لیکن وہ جو ان رویوں کی خرابی ہے، کیا وہ انہی 2-3 مظاہر تک محدود ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مظاہر اس کے 2-3 ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہوں گے، ذکر کیے، لیکن پیچھے جو بنیادی انسانی رویے کی یا نفسانی خرابی ہے، اس کو اس طرح کے دوسرے رویوں پر بھی منطبق کرنا اور سمجھنا کہ ان کی قباحت بھی یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ اس کا بطن ہے. بہت اچھا. تو آدمی صرف ان 2-3 چیزوں سے اجتناب نہ کرے، بلکہ اس نوعیت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھے بھی اور ان سے ویسے ہی اجتناب کرے جیسے ان سے کر رہے ہیں، ان سے کر رہا ہے. منافقانہ رویے کے، منافقانہ طرز فکر کے جتنے بھی مختلف رویے ہو سکتے ہیں، ان پر بھی اس رہنمائی کو اپلائی کرے اور ان سے بچے. یہ ہے کہ قرآن کی ایک بات کو مختلف پہلوؤں پر محمول کر سکتا ہو. بہت. تو یہ وہی ہے ظاہر اور بطن جو آپ نے ذکر فرمایا اسی کے